السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق اللہ العظیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بھلا کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح سے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو اس سے کس طرح بلند کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کو کس طرح زمین پر گاڑا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس طرح فرش بنایا، بچھا دیا؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پھر نصیحت صرف کیجیے، آپ نصیحت ہی کرنے والے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگوں پر داروغہ نہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو منہ پھیر لے اور انکار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو پھر اللہ اس کو ایک بہت بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بات بالکل یقین ہے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر آئے گا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم پر ذمہ ہے اس کا حساب لینا۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کی نسبت کی بنیاد پر اس وقت اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سے پہلے دو نشست ہوئی، دو مجلس ہوئی، جس میں پہلی مجلس میں سورت کے آغاز میں جو ضروری اور اہم باتیں تھیں وہ آپ سارے بہنوں بھائیوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور پھر دوسری مجلس میں بھی جو باتیں رہ گئی تھی اس کو بھی ایک حد تک کے پوری کرنے کی کوشش کیا ہوں، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات کو بیان فرمایا ہے کہ دونوں کے حالات کیسے ہوں گے وہاں، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور کس طرح انتظام کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں کے حالات کل میدان محشر میں کس طرح سے ہوں گے کہ چہرے پر وہ کیفیت نمایاں نظر آئے گی، پوری تفصیلات۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی
جو اس دنیا میں ہم سب کے لیے نعمتیں پیدا کی ہے اس پر غور و فکر کرنے کا ایک دعوت دیا ہے کہ ذرا غور کرو، دیکھو، میں تمہیں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میری بات مانو، یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ہم پر ایمان لاؤ، بلکہ ہماری نعمتوں پر اور ہم نے جو کچھ تمہاری دنیا کی زندگی کی ضرورتوں کے لیے پیدا کیا ہوں، بنایا ہوں، اس پر تھوڑا سا ذرا غور کرو۔ جب تم غور کرو گے تجھے خود بخود میری قدرت، میری طاقت، میری حکمت تجھے سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر تجھے چاہیے کہ یہ سمجھ کر دیکھ کر کے ایمان لانا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین اپنی قدرت پر غور کرنے کی ایک دعوت دی ہے، اور 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، کہ یقیناً ان چیزوں پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے پر ایک انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ ایسی چیزیں کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کے سوا ایسی چیزیں کوئی بھی بنا نہیں سکتا ہے۔ لہذا جب ایسی چیزیں ہیں تو پھر یقیناً اللہ ایک ہے، وہی بڑا ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ لہذا 4 چیزوں کو اللہ نے یہاں بھی تفصیل ذکر فرمایا ہے، جس کو ایک عام انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے، اور اس کے سمجھنے میں کوئی زیادہ غور و فکر اور زیادہ دل و دماغ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہے جو انسان بڑی آسانی کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دیکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان چیزوں کو سمجھتا بھی ہے۔ لہذا اللہ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا، اور جب ایک آدمی غور و فکر کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی، پیدا کی ہوئی چیزوں پر، تو پھر اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد تازہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طاقت اور قوت و قدرت پر ایمان لانا ایک بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا اللہ سے بڑی قربت ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو عقل والے کہتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک عقل مند والے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ذرا میری پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو، یعنی آسمان، زمین، اور پھر رات اور دن، یہ جو تمہارے سامنے رات اور دن آتے جاتے ہیں، اور اس میں جو اختلاف ہے، کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، اور یہ ساری چیزوں تم روز مشاہدہ کرتے ہو، روز دیکھتے ہو، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی پھیلی ہوئی زمین، یہ سب جو تم دیکھتے ہو، اور پھر دیکھ کر کے ایک آدمی اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے کا حکم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، دماغ والے ہیں، کہ ان ساری چیزوں کو پھر دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی تسبیح و تقدیس، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ذکر اذکار کرتے ہیں،
الذین یذکرون اللہ، جو لوگ ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے کھڑے بیٹھ کر، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلو با پہلو، وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور خوب غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش پر، اور غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار جو کچھ آپ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ کوئی بیکار اور فضول عبث نہیں ہے، بلکہ سب ٹھیک ٹھیک درست درست ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ کے نزدیک عقل والے وہ ہیں، دماغ والے وہ ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز پر غور و فکر کریں اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں ان نعمتوں کا، اور پھر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایسے بندے بڑے محبوب ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایمان لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے میرے نبی کی طرف تم دھیان ہٹا لو، چلو تھوڑی دیر کے لیے تم ہٹ جاؤ اور دماغ اپنا ذرا ادھر کر لو اور میری پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو۔ کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ جس پر رات و دن سواری کرتے تھے، رات و دن اپنے ساتھ رکھتے تھے، سفر حضر میں اونٹ ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی ایک بے حد ضرورت مند چیز، اللہ کی یہ مخلوق جس سے لوگ خوب فائدہ اٹھاتے تھے، ذرا اسی پر غور و فکر کر لو، کس قدر اللہ نے اور کس طرح اللہ نے اس کو خوبیوں کے ساتھ بنایا ہے اور تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی تفصیل میں نے دوسری مجلس میں، اس سے گزشتہ مجلس میں ذکر کر چکا ہوں کہ اونٹ کی کیا کیفیت ہے، اونٹ کتنا فائدہ مند جانور اہل عرب کے لیے ہے، اور کس قدر ان کی ضرورتیں اس سے وابستہ ہے، اور کیا کیا خوبیاں ہیں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوں۔ پہلی جو گزری ہوئی مجلس ہے اور اس میں آیت کریمہ پر روشنی ڈال چکا ہوں، اس پر ذرا غور کر لیں، سن لیں، تو انشاءاللہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت سے متعلق باتیں آپ کو سننے کو مل جائیں گی۔ یہ تو پہلی بات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا، تدبر اور اس کی طرف دعوت دیا، غور کرو، یہ پہلی چیز۔ چار چیزوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ ان پہلی چیزوں میں اونٹ، اور اونٹ اس لیے کہ اہل عرب کفار و مشرکین رات و دن ہمیشہ اس سے ان کی زندگی وابستہ تھی، وہ لوگ استعمال کرتے تھے، اس لیے جو چیز جس کے قریب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی پیدائش پر، اپنے جسم کے جوارح اور اعضاء پر کیا غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ ذرا اس کو نہیں دیکھتے ہو اور اس کو دیکھ کر کے ذرا سمجھتے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے کتنی قیمتی چیزوں سے جوڑ کر کے پیدا کیا ہے۔ تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، چونکہ عرب کے لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے اور سواری کرتے کرتے کبھی وہ سو جایا کرتے تھے، اور سونے کے بعد جب وہ اٹھتے تھے تو ان کی نگاہ آسمان کی طرف اچانک اٹھتی تھی۔ اور آج بھی اس طرح سے اگر ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور سفر کے حالات میں نگاہ کبھی آسمان کی طرف، کبھی بیاباؤں کی طرف، کبھی سڑک کے کنارے پھیلی ہوئی عمارتوں کی طرف، کھیتیوں کی طرف، باغات کی طرف، اور کبھی اوپر جب نگاہ ہوتی ہے تو پھر نیچے بھی نگاہ ہوتی ہے اور زمین کی طرف لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی فطرت میں اور اس کی زندگی کے روز مرہ کے حالات میں یہ داخل ہے کہ کبھی نگاہ اوپر اٹھتی ہے اور کبھی نگاہ نیچے اٹھتی ہے۔ تو دو ایسی چیزیں، کبھی ادھر ادھر نگاہیں اٹھتی ہے اور حالات فضاؤں کو دیکھتی ہیں، جنگلات، باغات، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ نے پھیلا کر کے رکھ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ اتنا بڑا آسمان جو بہت بلند ہے، یہ کیسے بلند ہے؟
اور یہ اتنی بلندی میں ہے جو وہ کس نے ایسا کیا ہے جو انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، انسان کا دستخط نہیں ہو سکتا ہے، انسان کے ہاتھ اور وہاں تک کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی طاقت استعمال کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ نیلا نیلا آسمان جہاں تک آدمی دیکھے وہ وہی دیکھتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے آسمان بس یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، لیکن اتنا لمبا چوڑا آسمان اور پھر اتنا بلند یہ کس نے بنایا ہے؟ کس طرح سے یہ کھڑا آسمان رکا ہوا ہے؟ کس طرح سے آسمان بغیر ستون کے ہمارے اور آپ کے لیے دنیاوی زندگی میں چھت کے مانند ہے؟ کیف رفعت، آسمان کی بلندی کو دیکھو، اس رب کائنات، رب اعلی تجھے سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کو تم پہچان لو گے۔ اور کیجئے میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، کیا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے آسمان کو دیکھنے میں کوئی طاقت، کوئی علم، کوئی اس کو دیکھنے اور سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں؟ ہر ایک فرد، ہر ایک انسان بڑی آسانی سے نگاہ کو اوپر کر دے تو آسمان کھلا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتوں کے ساتھ بنایا۔ اگر یہ نیچے ہوتا، چھوٹا ہوتا اور یہ بالکل قریب ہوتا اور انسان اس پر تصرف کر سکتے تو آج جس طرح سے زمینی حالات میں انسان لڑتے مرتے، قتل و غارت اور حصہ داری کی کیفیت ہوتی، قسم خدا کی یہ چھوٹا قد کا انسان اس پر بھی لڑائی لڑتا اور نہ جانے کیا کیا ہنگامے مچا دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ انسان کی پہنچ سے بہت بلند آسمان کو رکھا۔ اور پھر غور کیجئے، کہیں کوئی ستون نہیں، کبھی خبر نہیں آئی کہ آسمان فلاں علاقے میں ایک طرف پھٹ گیا یا ٹوٹ گیا یا جھک گیا۔ اب اس کے بنانے کے لیے ملک کے لوگ، ملک کی طاقت، ملک کا بجٹ اور وہاں کے خرچوں سے اس کو مرمت کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ابھی تک کے جو اتنے زمانوں سے اللہ اکبر آسمان کی بلندی قائم ہے، کبھی یہ خبر نہیں آئی کہ فلاں علاقے کی طرف آسمان تھوڑا جھک گیا ہے، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، یا ادھر کا حصہ ٹوٹ گیا، پرانا ہو گیا ہے، اس کی مرمت کی ضرورت ہے، اب انسان اس کی مرمت کرے گا۔ نہیں، بلکہ آسمان کو جس طرح سے کل دیکھا، آج بھی دیکھا، لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ بڑی حکمت سے آسمان کو اتنا بلند بنایا تاکہ ایک انسان کا وہاں تک کہ پہنچ نہ ہو سکے، اگر پہنچ ہو جائے تو نہ جانے کیا کیا حالات پیدا کر دیتے۔ اسی لیے اللہ نے آسمان کو بہت بلند بنایا ہے اور بہت ہی اس کی بلندی کو قائم رکھا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھو اس اللہ کو جس نے اپنی طاقت اور قوت اور حکمت کے ساتھ آسمان کو اس طرح سے قائم رکھا ہے۔ وہی رب، وہی پروردگار جب آسمان کے سلسلے میں حکم دے گا تو پھر یہی آسمان اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطرت واذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، یہ ساری صورتوں میں آسمان کے بھی اس کے فنا ہونے میں، اس کے ٹوٹنے میں، اس کے گرنے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ آسمان کو تم جو آج دیکھ رہے ہو یہ تیری طاقت سے نہیں، کسی کی طاقت سے نہیں، بلکہ میرے حکم سے قائم ہے، اور جب میں پھر حکم دوں گا تو پھر یہی آسمان ٹوٹ پھوٹ کر کے درم برم ہو جائے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا غور و فکر لوگ نہیں کرتے ہیں اس پہاڑوں کی طرف جو ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے میں نے ارد گرد پھیلا رکھا ہے؟ کیا اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین پر کیسے گڑا ہوا ہے اور کس نے اس کو گاڑ دیا ہے، کس نے اس کو یہاں پر ٹھہرا دیا ہے، جو کروڑوں سال سے اپنی جگہ قائم ہے، وہ نہ ہٹتے نہ کٹتے، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ بھی نہیں۔ آخر کون ہے، کس کی طاقت ہے؟ دیکھو ذرا ان پہاڑوں کی بلندی،
देखो इन पहाड़ों की चट्टानों पर, देखो इन पहाड़ों पर एक नजर डालो, इनकी हरियालियों पर, देखो इनकी बुलंदी और इनकी साबित कदमी पर कि एक जगह ये कायम है। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, क्योंकि अहले अरब कुफ्फार मुशरिकीन जब ऊंटों पर सवारी करते थे, और यही उस दौर और जमाने में सवारी की आला तरीका, आला चीज समझी जाती थी, लिहाजा जब ऊंट पर सवारी लोग करते थे तो फिर कभी निगाह आसमान की तरफ, तो अल्लाह ने कहा गौर कर पहले आसमान की तरफ, फिर जरा निगाह आसमान से जरा नीचे होती थी तो फिर इर्द गिर्द लोग देखते थे। जैसे आज हम लोग सफर के हालात में कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने सारी चीजों के मनाजिर को देखते जाते हैं, और वो खूबसूरत पहलू और मंजर हमारी आंखों में समाती जाती है। लिहाजा अहले अरब जब सफर करते थे तो उनके इर्द गिर्द रास्तों के पहाड़, मक्का के तमाम उस हालात और अतराफ में, यहाँ तक के मदीने तैयबा, इसी तरह से यमन, मुल्क शाम, ये सब इलाकों में जो पहाड़ की वो कैफियतें थी, उनको देखने को अल्लाह ने हुक्म और दावत दिया। देख ये पहाड़ किस तरह से खड़ा है, इनकी चट्टानों पर गौर करो, इनकी बुलंदी पर गौर करो, इसके अंदर जो खजाने हैं इस पर गौर करो, अल्लाह कितनी हुकमत से और किस कदर ये पहाड़ अल्लाह के हुक्म से एक जगह जमीन पर में कायम है, न इधर न उधर। लेकिन हाँ, यही एक पहाड़ जो आज बरसों नहीं करोड़ों सालों से अल्लाह के हुक्म से जब से दुनिया बनी है, जमीन आसमान को अल्लाह ने बनाया है, उस वक्त से ये पहाड़ जो अपनी जगह पर में कायम है। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत। हाँ, एक दिन ये पहाड़ चलेंगे अल्लाह के हुक्म से, रुई के मानंद उड़ करके ये खत्म हो जाएंगे, जमीन में बराबर सराबर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की ताकत पर गौर करो, वही परवरदिगार हम सबको पैदा किया है, इसीलिए हुक्म दे रहा है, मानो सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, उसी रब्ब आला की तस्बीह व तक़दीस बयान कीजिए, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाइए जो पहाड़ों को जमीन पर गाड़ करके रख दिया है, और इसमें हजारों फायदे और इसमें हजारों खजाने की चीजें छुपा दिया है। पहाड़ी तो ऐसा है जिस पर अल्लाह ने पानी का जखीरा बना करके उतार देता है, और वो जखीरे उसमें महफूज हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जरूरत के मुताबिक पहाड़ से पानी रस रस करके नहरों में, तालाबों में, दरियाओं में वो सारे रुख बना करके तकसीम हो जाते हैं। अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत और मसलिहत है। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत ये है कि जब आसमान से पानी को उतारता है तो कुछ पानी दरिया, समंदर, नालों, तालाबों और खेती बाड़ियों के लिए और छोटे छोटे टुकड़े जगहों पर में, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी का एक बड़ा जखीरा पहाड़ों पर उतार देता है, और वो पानी पहाड़ में जज्ब हो करके एक गोया के एक स्टोर की तरह और एक टंकी की तरह उसमें महफूज हो जाता है, और होने के बाद जरूरत के मुताबिक रसता जाता है। जैसे पहाड़ पर जैसे चट्टान जिस तरह से बर्फ का पिघलता धीरे धीरे, इसी तरह से वो पानी पिघलते पिघलते पहाड़ों से नीचे जमीन के सतहों पर आकर के कुछ दरियाओं में, कुछ नालों में, कुछ चश्मों में, कुछ नहरों में अल्लाह तकसीम कर देता है। पहाड़ को यूं ही बेकार और फजूल सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि इस पर गौर और फिक्र करने के लिए अल्लाह इसीलिए हुक्म दे रहा है, गौर करो हमने कैसे पहाड़ को खड़ा कर दिया है। व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। चौथी चीज, व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत। इंसानों तो रातों दिन जमीन पर रहता है, जमीन पर अपनी जिंदगी तो गुजारता है, जमीन पर तुम खूब अपनी जिंदगी खुशी गम हर तरह की गुजारता है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन है। जरा कभी इस पर गौर करो, कैफ सुतिहत, किस तरह तुम्हारे लिए बिछोने की शक्ल में बना दिया है, फर्श की शक्ल में बना दिया है। जमीन अगरचे गोल दायरे में है, लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों, किसी इंसान को ये महसूस अल्लाह होने नहीं दिया कि हमारे सामने, हमारे मुल्क
میں, ہمارے محلے میں, ہماری جگہوں پر جو زمین ہے وہ گول ہے, بلکہ ہر ایک کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک فرش کی شکل میں رکھ دیا ہے تاکہ تم اس پر اپنی ضرورتیں پوری کرو, اپنے رہنے سہنے کے لیے گھر مکانات بناؤ. اگر یہ گول اس کے سامنے نہ سرا تو رہنے سہنے میں بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا. اللہ نے کتنی حکمت سے زمین کو ہمارے اور آپ کے سامنے پھیلا دیا, اور ہماری اور آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں اسی زمین سے اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے. اسی لیے غور و فکر کرنے کا حکم دیا. ایک آدمی جب اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ یہ ایک مٹی ہے اور یہ ایک زمین کے ایک حصہ ہے, پھر اللہ اس میں کتنی خوبیاں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں اندر کتنی تاثیرات رکھ دیا ہے, اس کے اندر کتنے خزانوں کو چھپا دیا ہے, اور انسان پھر اپنے وقت پر ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو ایک آدمی ایمان دل صاف رکھنے والا وہ یہی کہے گا یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ کی شان ہے, اسی کی قدرت ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ایسا کر سکتا ہے. تو میرے بھائیو بزرگو, آج اگر ہم تھوڑا سا اگر سوچنے لگے اور فکر کرنے لگیں, تدبر کرنے لگیں, تو یقیناً اللہ کی بڑائی, اللہ کی طاقت اور قدرت اور اللہ کا ایک ہونا سمجھ میں ضرور آ جائے گا. اور غور کرنا چاہیے, ہم جن چیزوں کو رات و دن کھاتے پیتے ہیں, اگر اسی پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ اس میں مٹھاس کیسے آیا, اس کے اندر میں شکر کی کیفیت کیسے آئی, اس کے اندر کھٹا پن کا ذائقہ کیسے آیا, اس کے اندر میں کھٹے میٹھے دونوں ذائقے کیسے آ گئے, جبکہ زمین ایک ہے, پانی ایک ہے, سورج کی کرنیں ایک ہے, زمین کی سطح وہی ہے, کسان اور کھیتی کرنے والا, باغبانی کرنے والا ایک ہے, ہوا ایک ہے, لیکن پھر اسی زمین سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہے اور اسی زمین سے جو چیزیں ہمارے اور آپ کی ضرورت کے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے, لیکن ذائقے الگ الگ ہیں. مٹھاس ہے کسی میں کھٹا پن ہے, کسی میں کھٹے میٹھے دونوں کے ذائقے ہیں, کسی کا رنگ کچھ ہے, کسی کا مزہ کچھ ہے, خوشبو ہے, کسی کے اندر کچھ ہم اور آپ راتوں دن دیکھتے ہیں. آخر یہ کون ہے جو اس کے اندر میں تاثیر پیدا فرما رہا ہے؟ گنے کو میٹھا کون بنا رہا ہے؟ سیب اور سنترے کے ذائقے کو الگ الگ کون بنا رہا ہے؟ انگور کی کیفیت کو کون بدل رہا ہے؟ رنگ اور اس کے مزے کو کس طرح فروٹ میں تبدیل کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور اس زمین سے کس نے ایسا پیدا کیا؟ کون ہے؟ اگر غور و فکر کریں تو میرے بھائیو بزرگوں, اللہ کی شان, اس کی قدرت, اس کی بڑائی بالکل آیا اور خوب سمجھ سکتے ہیں. اور آپ اور سمجھ کر کے یہی کہے گا ایک ایمان والا, سچا دل والا, اللہ سے ڈرنے والا, اللہ سے محبت رکھنے والا, یہ ساری چیزیں ایک اللہ کا کام ہے اور ایک اللہ ہی اس کو کر رہا ہے. جو ہم سب کا پیدا کرنے والا مالک خالق ہے وہی کر رہا ہے. اگر 2 4 5 ہوتے نعوذ باللہ تو پھر اس میں انتشار ہوتا. کوئی کہتا کہ گنے کو میٹھا نہیں ہونا چاہیے, کوئی کہتا اس کا رنگ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, کوئی اپنے حالات انداز سے ساری چیزوں میں اختلافات پیدا ہو جاتے. تو میرے بھائیو بزرگوں, یہ دنیا میں اور پھر اس زمین سے جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہے اور زمین سے یہ جو ہم سب کے لیے اللہ نے پھل فروٹ اور ساری زندگی کی ضروریات جو پیدا کر رہا ہے, یہ پتہ چلا کہ ہم غور و فکر اگر کریں گے اس زمین پر تو اللہ کے دانے دانے پر اللہ کا نام, اللہ کی قدرت, اللہ کی شان موجود ہے. اور یہی ہے وہ چیز جس کو دیکھ کر کے سن کر کے اللہ یاد آتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیا کہ اس کو تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو, چلتے چلتے دیکھ سکتے ہو, چلتے چلتے تم مشاہدہ کر سکتے ہو, کبھی آسمان کو, کبھی پہاڑوں کو, کبھی زمین کو, اپنی سواریوں کو. یہ ساری چیزیں بالکل ایک ایسی ہے کہ ایک عام فہم انسان اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ 4 چیزیں, ان 4 چیزوں کے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ جو اللہ اتنا بڑا آسمان, اتنی بڑی پھیلی ہوئی زمین اور یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ زمین
یہ ساری چیزیں جو ہے جس کو پیدا کیا اللہ، وہی اللہ تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر جس طرح یہ سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اے انسان تم کو بھی ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تم کو ایک دن زندہ ہونا ہے۔ اور اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ جو آسمان، جو زمین، جو پہاڑ، جو یہ ساری مخلوقات کو بنایا ہے، وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس لیے غور و فکر کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہذا اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس سے ایمان میں تازگی، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں تازگی ہوگی، ان کے ایمان میں ایک تقویت اور قوت پیدا ہوں گے۔ یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کہ جو لوگ ایمان اب تک نہیں لائے ان پر غور و فکر کر لے تو ایمان لانے والے بنیں گے، نہیں، جو ایمان لا چکے ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان کا غور و فکر کرنے سے اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے کا ان کو ایک روشنی اور ایک اشارہ ملے گا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں قرآن کریم کا جو میں پڑھا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا، ذکر کب تم کرو گے، مجھے یاد کب کرو گے؟ جب تم میری چیزوں کو دیکھو گے، میری چیزوں پر غور و فکر کرو گے، تب میں تجھے یاد آؤں گا اور میرا تم ذکر کرو گے، اور میری یادیں پھر تم اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو گے۔ لہذا ایمان والوں کے لیے غور و فکر کرنا اس بنیاد پر کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی یاد آئے گی، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان چیزوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے سے ان کو ایمان لانے کے راستہ ان کا آسان ہوگا، اور وہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، یہ سارے جانور، یہ مخلوقات، اور آج کے دور میں جو ہمارے اور آپ کے لیے سواریوں کی جو چیزیں بنی ہوئی ہے جس میں اللہ کی ساری چیزیں اس میں داخل ہے، اس کی قوت اور قدرت شامل ہے۔ ایک ایک چیز پر اگر غور کریں، آج ہم لوگ اپنی کاروں پر، اپنی سواریوں پر، اپنی گاڑیوں پر، تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بغیر یہ سواریاں وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، ایک بہترین کار جو بنا رہا ہے ایک آدمی پڑھ لکھ کر کے، انجینئرنگ کر کے، اور پھر سارے فن اور ساری چیزوں کو سمجھ کر کے شاندار کار، لوہے کے پرزوں سے، دھاتوں کے پرزوں سے، نہ جانے کیسی چیزوں سے وہ تیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 1 کروڑ کی کار بہترین شاندار ایک کمپنی تیار کر دیتی ہے، اور ہم اس کو خرید کر کے لے آتے ہیں، اور سڑک پر وہ چلنے اور چلانے کی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ لیکن غور کیجیے اس میں اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہے، اور وہ ہماری اور آپ کی ضرورت میں اب استعمال ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے، اس میں آئل، پیٹرول، ڈیزل، یہ ساری چیزیں کس نے بنایا؟ یہ دھات اور لوہے کس نے بنایا؟ اس میں جو پرزے لگے ہوئے اس کو کس نے وجود میں لایا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی شاندار کار ہے، اس میں سب کچھ ہے، اس میں 4 پہیے چکے لگے ہوئے ہیں، ٹائر موجود ہے۔ لیکن غور کیجئے، سڑک پر چلتے چلتے ایک بڑی قیمتی کار کی ہوا یعنی چکا پنچر ہو جائے، ہوا نکل جائے، اس میں عیب آ جائے، تو وہ کار چلے گی نہیں، وہ کھڑی ہو جائے، وہ سواری بالکل اپنی جگہ کھڑی ہو جائے گی، اور پھر ہم کو اس کو درست کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور ایک معمولی درجے کا انسان جو ان پڑھ جاہل ہو اور ٹائر اور پنچر جو صحیح درست کرتا ہو اور سڑک کے کنارے ہو، کروڑوں کی کار ہم اس کے پاس لے جائیں گے، اور پھر اس میں وہ اس کو درست کرے گا اور اس میں ہوا ڈالے گا۔ بتلائیے یہ ہوا کس نے پیدا کی ہے؟ کروڑوں کے کار میں مفت ہوا اللہ دے رہا ہے۔ کیا یہ اس پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی بڑائی، اس کی شان اور اس کی ربوبیت اور اس کی قوت سمجھ میں نہیں آئے گی؟ آ رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور اللہ کی بڑائی کو بڑائی سمجھ کر کے غور و فکر کریں۔ وما قدر اللہ حق قدر، جو اللہ کا مقام ہے، اللہ کی جو قدر کرنے کی ہے، اسی انداز سے کریں، تو انشاءاللہ اس سے ایمان والوں کے ایمان تازہ ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں، ایمان لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں بڑی بنیادی اور اصول کی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر۔ اتنے ساری چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد اور انسان کی ضرورتوں کے لیے میں نے سب کچھ مہیا کر دیا، اور وہ ایمان نہ لائیں، آپ کا کام صرف یہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنے کا ہے۔
लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप दारोगा बन करके उनको ईमान में दाखिल नहीं कर सकते हैं। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप जोरों जबरदस्ती से मार पीट करके उसको किसी तरह ईमान में लाने की आपकी जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप मोहब्बत से नसीहत कर दीजिए, बता दीजिए, ये सारी चीजों की तरफ इशारा कर दीजिए और आप उसको मोहब्बत के हर वो पहलू से हमारी दावत पहुंचा दीजिए। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, बस आपका काम इतना है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, बस जो कुछ आप पर हम नासिल किए पहुंचा दीजिए, बाकी काम आपका नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत देना मेरा काम है, बस आपका काम सिर्फ पहुंचाने का है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, आपको इसलिए हम नहीं बनाए भेजे हैं और आपको हम ये खूबी और ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारियां नहीं दी है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में किसी पर ईमान लाने को मजबूर नहीं किया, आपने उस पर कोई सख्ती नहीं की, आपने किसी तरह उस पर जोर जबरदस्ती का मामला नहीं किया। हाँ, जो जंगों में कुफ्फार और मुशरिकीन जो कत्ल किए गए वो जंगी हालात की एक चीज थी। ईमान लाने के लिए और ईमान लाने पर मजबूर करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों को नहीं लड़ा है, बल्कि आपने उनकी शर को दिफा करने के लिए और रोकने के लिए आपने जंगों का रास्ता इख्तियार किया है। वरना ईमान लाने के लिए, इस्लाम में दाखिल करने के लिए ये आपने कभी भी नहीं किया और आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी को मजबूर नहीं किया। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर, आप मोहब्बत से समझा दीजिए, आप शफकत से उसको दावत दे दीजिए और इन चीजों को बता दीजिए। आसमान देखो, जमीन देखो, ये सारी चीजें देखो, अपने जिस्म पर गौर व फिक्र करो, अपनी जिंदगी की जरूरियात पर गौर व फिक्र करो। इसके बाद भी अगर वो ईमान नहीं लाता है, मन तवल्ला व कफर, मुंह फेर लेता है और कुफ्र करता है, कर लेने दीजिए। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा अज़ाब ऐसे लोगों को नाफरमानों के लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह बहुत बड़ा अज़ाब देगा, अज़ाबल अकबर, अज़ाबल अकबर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अज़ाब की कई शक्लें हैं, कई शक्लें हैं ऐसे लोगों की। क्यों अज़ाबल अकबर क्यों कहा गया? अज़ाबल अकबर इसलिए कहा गया कि नसीहत करने वाला कौन है वो देखो। जितना बड़ा नसीहत करने वाला है उसका इनकार अगर कोई करता है तो अजाब भी उसी तरह से है। इसीलिए नसीहत करने वाला कुफ्फार और मुशरिकीन के सामने अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो नबियों में सबसे आला, रसूलों में सबसे आला, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा आपका मकाम और मर्तबा। लिहाजा आपकी बात के जो इनकार किया तो उसकी सजा भी ज्यादा है। अगर बड़े आदमी किसी ने नसीहत की तो उस नसीहत की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर आदमी दर्जे के कम दर्जे का आदमी अगर नसीहत करता है तो उसकी नसीहत, उसकी बात के वजन कम होता है। लिहाजा अगर बड़े आदमी की बात इनकार कर दिया जाए तो उसकी सजा भी ज्यादा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को और आपने जो तज़कीर किया है, आपने उनको जो नसीहतें की है, इस बुनियाद पर अल्लाह फरमाए फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत बड़ा अज़ाब, बहुत बड़ा अज़ाब। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज अगर कोई आलिम दीन अगर वो नसीहत किसी को करता है, उलमाए किराम फरमाते वो नसीहत किसी को करता है और वो इस नजरिए से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, अल्लाह की अमानत है, और उसमें कोई खुर्द बुर्द नहीं करता है, बेआईन ही वही चीज उसके सामने पेश करता है, गोया के रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का एक वकील बन करके, एक वारिस बन करके पेश कर रहा है। लिहाजा अगर आज वो भी अगर इनकार करता, मुंह फेर देता है तो खतरा ऐसे ही फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबुल अकबर। इसलिए इस दावत की पूरी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ है। हाँ, अगर उस दावत में खुर्द बुर्द कर दे, उस दावत में मिलावट कर दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात में, कुरान की आयत और उसके मानी मतालिब में अगर कुछ तरह गड़बड़ कर दे और फिर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से और साथ साथ अपने वाहवाही की वजह से वो मिलावट करके दावत दे तो इसकी भी पकड़ होगी और ये दावत फिर कामयाब नहीं
نہیں ہے. اگر ایسے لوگ انکار کر دیں تو گویا کہ اس کے عذاب میں کچھ تخفیف کا معاملہ اس سے اکبر سے کم ہو سکتا ہے، لیکن عذاب بہرحال منکرین کے لیے تو طے ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. دنیا میں کچھ بھی کر لیجئے، کتنا دنیا کو بنا لیجئے، کتنے بڑے چھوٹے عہدے حاصل کر لیجئے، کتنا کس کو ستا لیجئے، ظلم کر لیجئے، کس کا ہڑپ کر لیجئے اور اپنی روٹی بنا لیجئے. ان الینا ایابہم، اللہ صاف فرمایا یقین جانو آنا ہے ہماری طرف، آنا ہے ہماری طرف، آنا پڑے گا. اور آج یہ آنے جانے کا سلسلہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لہذا عبرت لینی چاہیے، عبرت لینی چاہیے کہ ہم جانے پر نہ ہم آنے پر اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ جانے میں ہماری مرضی چلتی ہے. ہمارے اوپر تو اللہ کی طاقت اور اس کی مرضی چلتی ہے. اس لیے انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اس دنیا سے آدمی اپنی مرضی سے جاتا ہے. آنے میں بھی اللہ کی مرضی ہے اور جانے میں بھی اللہ کی مرضی ہے. اگر انسان کو اپنی مرضی ہوتی تو وہ مالداروں کے گھر میں صرف پیدا ہوتا، شہروں میں پیدا ہوتا، وہ گاؤں قریوں غریبوں فقیروں مسکینوں محتاجوں کے یہاں نہیں پیدا ہوتا. پتہ چلا آنے میں بھی مرضی نہیں ہے. اور اگر جانے میں انسان کی اپنی مرضی ہوتی تو پھر وہ آدمی رک جاتا، اپنی زندگی کو اور بڑھاتا چلا جاتا، وہ کبھی بھی نہیں جاتا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، پیدائش اور موت اپنے ہاتھ میں اپنی قدرت اور اپنے قبضے میں رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا ہے. فرشتے کو بھی اس وقت علم دیتا ہے جب ایک آدمی کا دانہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. ان الینا ایابہم. میرے بھائیو بزرگو، اللہ صاف فرمایا انکار کر لینے دیجیے. زمین دیکھ کر کے، آسمان دیکھ کر کے، میری نعمتوں کروڑوں کو دیکھ کر کے اور پھر نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو انکار کر دے، قرآن و حدیث کی باتوں کو انکار کر دے، اپنی مرضی اپنی زندگی گزار کر کے وہ کچھ بھی کر لے، اس دنیا کو سجا لے، بنا لے، سب کچھ کر لے. ان الینا ایابہم، آنا طے ہے، وہ میری طرف آئے گا، آئے گا. لہذا عبرت لیجیے جانے والوں سے، عبرت لیجیے جانے والوں سے میرے بھائیو بزرگوں. اسی لیے اسلام کا خوبصورت طریقہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان کے ساتھ میں اسلامی طریقے سے نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق، اسی لیے کہا گیا ان کا نماز جنازہ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، اس کے میں شریک ہو جاؤ، قبر اور قبرستان تک کے جاؤ، اس کا اعلان ہو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اس کو بہترین غسل اور کفن کا عمل کرو اور لوگوں کے اس کو سناؤ اور پھر اس پر فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا کہ ایک جنازے کے ساتھ جانے کی کیا فضیلت ہے، ایک مردے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے ساتھ میں اس کی مغفرت کی دعا کرنے میں کیا فضیلت ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے بتایا گیا تاکہ تم کو عبرت آئے، عبرت لو کہ آج اس کی باری ہے، کل ہماری بھی باری ہے. اسی لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی گلی میں کھڑے تھے اور ایک جنازہ سامنے سے گزرتے ہی ساتھ میں ایک آدمی نے، ایک صحابی نے پوچھا، اے ابو دردہ رضی اللہ عنہ یہ کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا جنازہ آ رہا ہے. وہ ناراض ہو گئے. آپ ان کی ناراضگی کو دیکھ کر کے فرمایا اگر تو ناراض ہو رہا ہے تو کہہ دو ابو دردہ کا جنازہ ہے. اس وقت یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. جانے والوں کو دیکھو، عبرت لو، سب کی باری آتی رہے گی اسی طرح، اور جانے پر انسان مجبور ہے. ان الینا ایابہم. دوسری آیت تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، ثم ان علینا حسابہم. اور اللہ فرمانا پھر جب یہ آئے گا اور آنا طے ہے، ثم ان علینا حسابہم، تو ہم پر ذمہ داری ہے اس کا حساب لینا. کر لیجئے دنیا میں، یہاں تو کہہ دیتے ہیں میرا مال میری زندگی، ہم جو چاہیں کر لیں گے، کون ہے پوچھنے والا، کون حساب لینے والا. کس مولوی کی طاقت ہے، کس عالم کی طاقت ہے ہمارے مال کے بارے میں، ہماری شادی بیاہوں کے بارے میں، ہماری قیمتی اور مہنگے ولیموں کے بارے میں وہ بات کرے؟ کون ہوتا ہے؟ اللہ فرمائے ثم ان علینا حسابہم. آؤ ہم تیری زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے. کہاں گزارا،
کیا یہ فری مل گیا، مفت مل گیا؟ تمہارے مال کی ہم حساب لیں گے، کہاں سے لایا، کیسے خرچ کیا؟ کیا تم آ رہے تھے تو خزانہ لے کر کے آیا تھا؟ کیا اس دنیا میں تم آنے سے پہلے کوئی بینک بیلنس تیار کر لیا تھا؟ تمہاری فیکٹریاں موجود تھی، خزانے موجود تھے؟ نہیں، بلکہ سب ہم نے تم کو دیا، تو تمہارے ایک پائی کا حساب ہم پر ذمہ داری ہے، لے کر کے رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب کہتے ہیں مال میرا، نوکری میری، ملازمت میری، زندگی میری، گھر میرا، فلاں میرا، ہم جو چاہیں کر لیں، کسی کو بولنے کی کوئی طاقت اور کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، ثم ان علینا حسابہم، یہی وہ چیز تھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں، جو وہ رو جاتے تھے، رات کی نیندیں ان کی اڑ جاتی تھی، بے قرار اور بے چین ہو جاتے تھے۔ کل اللہ اگر حساب لے لیا تو کیا ہوگا؟ کل اللہ اگر ہم سے اس بارے میں پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کچھ کام کر رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، کچھ بیت المال کے حساب و کتاب کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، سلام کلام کے بعد بیٹھے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، علی بھائی کیا کچھ حکومتی یا بیت المال یا دوسرے حکومتی امور کے سلسلے میں ملنا ہے، بات چیت کرنا ہے، یا کچھ اپنی نجی گفتگو ہم لوگ آپس میں کریں گے، اس لیے آنا ہوا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی عمر، صرف ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے نہ حکومت، نہ بیت المال، نہ اور کسی معاملے کے بارے میں گفتگو کرنی، دل چاہا آپ سے ملوں، اس لیے حاضر ہو گیا ہوں ملاقات کے لیے، اور کوئی معاملہ نہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک چراغ جل رہا تھا، آپ نے ہاتھ مارا یا پھونک مارا اور اس کو بجھا دیا، اور دوسرا ایک چراغ نکالے اور اس کو رکھ کر کے اس کو جلا دیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس عمل کو دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ دو جلیل القدر صحابی، ایک صحابی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ایک اللہ کے بیٹی، جواب آپ نے یوں فرمایا، یہ چراغ جو پہلا جل رہا تھا وہ بیت المال کا کام کر رہا تھا، بیت المال کا تیل تھا۔ ہمارا تمہارا گفتگو جو ہے اب نجی ہے اور اپنی ذاتی ہے، اس لیے میں نے اب اپنی ذاتی چراغ اور اس میں جو تیل ہے میری ذاتی ہے اس کو جلایا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں حساب دینے کے وقت میں کہیں اللہ اگر پوچھ لیا تو مجھے جواب دینے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ڈر، یہ خوف، ثم ان علینا حسابہم۔ میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، ڈرو، یہ مال بھی ہمارا نہیں، یہ جان بھی ہمارا نہیں، یہ جسم جثہ ہمارا نہیں، یہ پوری زندگی کا وقت اور گھڑی نہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ ضرور حساب لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی قدرت اور نعمت پر غور کر کے اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اپنی زندگی کو ہلکی پھلکی بنائیے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔